السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر سید اپنے یوٹیوب چینل پاکستان کی آواز پر۔ ناظرین، آج پاکستانی عوام پاکستان کا 75واں یوم آزادی انتہائی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ اس موقع پر مجھے علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین، آج ہم کچھ ملک پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی نگرگوں حالات ہیں، خاص کر معیشت کے حوالے سے انتہائی کمر توڑ مہنگائی پاکستان کے اندر۔ اس مہنگائی کی جو لہر ہے اس نے غریب عوام سے ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست آنے والے چند دنوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ انتہائی انارکی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر سیاستدان انا کی سیاست کے اوپر جا رہا ہے، مگر چند کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ڈالر کے حوالے سے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ڈالر سستا ہو کے 215 روپے پہ آ گیا ہے۔ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ڈالر کی قیمت گئی اور پھر بہت جلدی 244 سے 215 روپے پہ آ گئی۔ مگر سب سے بڑی جو سوچنے کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے۔ کیا لوگوں کو، عام عوام کو، پاکستان کی عوام کو ڈالر کے سستے ہونے کی وجہ سے کیا ریلیف ملی ہے؟ کیا روزمرہ کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے؟ حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈالر 215 پہ آنے کے باوجود بھی اشیاء خرد و نوش جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ انارکی کی جو سیاست ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ویسے بھی کسی ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ حال ہی میں جس طرح 25 مئی کے جو واقعہ ہوا، جمہوریت کے اندر ہر ایک کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، مگر حکومت وقت نے اپنے جابرانہ اور آمرانہ رویے اختیار کرتے ہوئے عوام کے اندر کم از کم اپنے لیے یہ میسج چھوڑ دیا اور اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت پیدا کر لی ہے کہ وہ جمہوریت کے یکسر خلاف ہو گئے ہیں۔ اور اب حالات یہاں آ گئے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر ایک قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح کے اپنے دور اقتدار میں اپنے طاقت کا استعمال کریں گے تو جب دوسرے لوگ پاور میں آئیں گے تو یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات پیش آئیں گے۔ مگر جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کیے جائیں، اپنے رویوں کو مثبت رکھا جائے۔ پاکستانی سیاست کے اندر جو سب سے بڑی
جو سب سے بڑی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ انتہائی احساس کمتری ہمارے سیاستدانوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب پاور مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پہ پھر بعد میں ان کو ان کے خمیزہ بھی اس کا بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انارکی جو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ نقصان پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے جو سر کے تاج، ہمارا فخر، ہماری آن، ہماری شان، ملک پاکستان کی عزتوں کے محافظ افواج پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اپنے اس معزز ادارے اور انتہائی رسپیکٹیبل ادارہ جو ہمارا افواج پاکستان کا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کا ایک ایسا ادارہ کہ جو ملک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، آپ کو اس وقت ایک ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان تمام تر سیاستدانوں کو ایک پیج پر بٹھائیں، میز مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے اچھے فیصلے کریں، مل بیٹھ کے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آنے والے وقتوں میں یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو بین ہے، ان کو جو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا ہے، اس کے ختم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر میرے خیال میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو بھی اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، اور اگر یہ فیصلہ دوبارہ اس فیصلے کو ریویو کیا جاتا ہے اور ان کو صادق و امین ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس سے واضح طور پہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں، ان کی نظر میں، ان کی سوچ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کچھ اچھے خیالات نہیں آئیں گے۔ آپ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں ناظرین کہ ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، حالانکہ ابھی دیکھا جائے تو ابھی تک بھی پاکستان مسلم لیگ نون کہ جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 1% کی کرپشن بھی ان لوگوں شریف خاندان کے خلاف ثابت نہیں ہوئی۔ پھر سپریم کورٹ اس بات پہ کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حالانکہ سپریم کورٹ کا واضح طور پہ فیصلہ موجود ہے کہ یہ صادق و امین نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے فیصلہ سامنے واضح طور پہ ہونے کے باوجود بھی نون لیگ کے لوگ شریف برادران کے شریف خاندان کا دفاع کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابھی تک 1% کی کرپشن برآمد نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے پیچھے کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو ڈسکوالیفائڈ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں بڑے انتہائی احترام کے ساتھ اپنے الیکشن کمیشن سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جس وقت آپ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا رہے تھے تو اس میں کیا قباحت تھی کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو جب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ دوسری پارٹیز کے بھی جو کیس ہیں ان کا بھی اکٹھا سنا دیا جائے، تو اگر وہ فیصلے کی بھی جانچ پڑتال کر کے سنا دیا جاتا تو کوئی میرے خیال میں حرج نہیں تھا، اور یقیناً اگر وہ فیصلہ ساتھ اس کے آ جاتا تو یہ فیصلہ جو ابھی ایک بالکل متنازع بن گیا ہے تو میرے خیال میں یہ متنازع بھی نہیں بنتا۔ یہاں پہ میرے خیال میں یقیناً
یقیناً یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات اپنے آپ کو یعنی خود متنازع بنا لیا ہے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے آزادی مبارک۔ اب ناظرین اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔